یہ اس لیے ہے، اور اس میں جو تمام پیپر میں پچھلے پیپرز میں جو پاسٹ پیپرز میں ایم سی کیوز ریپیٹ ہوتے ہیں، تو یہ سارے وہ ایم سی کیوز ہیں. تو شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلا ہمارا کویشچن ہے، وین واز لیاقت نہرو پیکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سائنڈ؟ کہ جو لیاقت نہرو معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، وہ کس سال میں ہوا تھا؟ تو آپ کو پتہ ہے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں. تو اس وقت انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے وہ تھے جواہر لال نہرو. ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا 1950 میں. اور اس معاہدے میں کیا ہوا تھا؟ اس معاہدے میں یہی تھا کہ جو دونوں طرف جو بھی مائنارٹیز ہیں انہیں تمام قسم کے حقوق حاصل ہوں گے. اور اس کے علاوہ میرے خیال سے اس معاہدے میں ویزا سسٹم ایشو کیا گیا تھا. اگلا کویشچن ہے، ہو واز دا فرسٹ وومن گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ تو اس کا جواب ہے کہ پہلی وومن جو گورنر تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر شمشاد اختر. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ میل گورنر تھے جو پہلے، وہ ڈاکٹر زاہد حسین سے. اسی طرح جو فیمیل تھی وہ ڈاکٹر شمشاد اختر تھی. اسی طرح جی ہمارا جو اگلا ایم سی کیوز ہے یہ ماؤنٹین رینجز کے بارے میں ہے. تو ایگزامنر پوچھتا ہے K2 از آلسو نون ایز، K2 کا دوسرا نیم کیا ہے؟ تو K2 کا دوسرا نیم ہے گڈون آسٹن. K2 کے حوالے سے دو تین اور بھی ایم سی کیوز ہیں. K2 کی مثال کے طور پہ وہ لینتھ پوچھ سکتا ہے کہ K2 کی کتنی لمبائی ہے، تو وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. 8611 میٹر ہے. اسی طرح وہ K2 کے حوالے سے ایک اور کویشچن بھی پوچھ سکتا ہے کہ K2 کون سے پہاڑی سلسلے میں ہے؟ تو وہ کراکرم ماؤنٹین رینجز ہے، ادھر K2 پائی جاتی ہے. اور یہ پاکستان اور چین کے جو پہاڑی سلسلے ہیں نا ادھر آتی ہے. اسی طرح ہمارا جو اگلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ وچ از دا ینگسٹ ماؤنٹین رینج آن ارتھ؟ کہ زمین پر جو ینگسٹ ماؤنٹین رینج ہے وہ کون سی ہے؟ آگے ایم سی کیوز ہے، ہندو کش ہے، کراکرم ہے، ہمالیہ ہے یا ایلپس ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہمالیہ ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمالیہ کی جو بلند ترین چوٹی ہے نا جی، یہ نانگا پربت ہے. نانگا پربت کے حوالے سے بھی ایک دو اور کویشچن آ جاتے ہیں کہ نانگا پربت کا ادر نیم کیا ہے؟ تو وہ ادر نیم ہے نیک ماؤنٹین بھی اسے کہتے ہیں. تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ کویشچن ہیں. اسی طرح جو ہمارا جو اگلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ K2 از پریزنٹ ان وچ ماؤنٹین رینج؟ کہ K2 کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ تو وہ میں آپ کو پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ کراکرم کے پہاڑی سلسلے ہیں جدھر K2 پائی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ K فار K2 اور K فار کراکرم، تو اس طرح انہیں یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اگلا کویشچن ہے جی، نانگا پربت از پارٹ آف وچ؟ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نانگا پربت ہمالیہ کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ادھر پائی جاتی ہے. اسی طرح جی ہمارا جو اگلا کویشچن ہے ایگزامنر پوچھتا ہے، ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر؟ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ بھی کویشچن آتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایگزامنر پوچھتا ہے کہ فرسٹ گورنر آف پنجاب، یا ہو واز دا فرسٹ گورنر آف پاکستان، یا فرسٹ گورنر آف NWFP. تو اسی طرح ایگزامنر یہ پوچھ رہا ہے کہ آزاد کشمیر تھا اس کے جو پہلے صدر کیا نیم تھا؟ تو ان کا نیم تھا سردار محمد ابراہیم خان. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح پہلے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کا ایگزامنر پوچھ رہا ہے تو ان کا نیم تھا خان عبدالحمید خان. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے اگلے جو ایم سی کیوز ہیں وہ پاکستان کے جو بیسک ایم سی کیوز ہیں وہ یہ ہیں. ایگزامنر پوچھتا ہے واٹ از دا ٹوٹل ایریا آف بلوچستان پروونس؟ تو یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب کا کتنا ایریا ہے، بلوچستان کا کتنا ایریا ہے، سندھ کا کتنا ایریا ہے، خیبر پختونخوا کا کتنا ایریا. ایون ایگزامنر فاٹا کا بھی پوچھتا ہے، گلگت بلتستان کا بھی پوچھ سکتا ہے، آزاد کشمیر کا بھی پوچھتا ہے. تو پہلے کویشچن میں وہ بلوچستان کا پوچھتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے ہے پاکستان کا یہ سب سے بڑا صوبہ ہے. تو اس کا رقبہ ہے 3,47,190 مربع کلومیٹر. اسی طرح اگلے جو کویشچن میں وہ پوچھ رہا ہے واٹ از دا ٹوٹل ایریا آف سندھ پروونس؟ کہ سندھ کا کتنا ایریا ہے؟ تو سندھ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1,40,914 مربع کلومیٹر. اسی طرح وہ اگلے کویشچن میں پوچھتا ہے واٹ از دا ٹوٹل ایریا آف فاٹا؟ کہ فاٹا کا کتنا ایریا ہے؟ تو وہ فاٹا کا 27,220 مربع کلومیٹر. تو پنجاب کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2,05,344 ہے.
اسی طرح آزاد کشمیر کا 13,297 مربع کلومیٹر ہے، اور گلگت بلتستان کا 72,971 مربع کلومیٹر۔ یہ جو تمام پنجاب کے سندھ کا، خیبر پختونخوا کا جتنے بھی ایریاز ہیں، جتنا بھی ڈسٹینس ہے، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح وہ ڈویژنز پوچھ سکتا ہے، ڈسٹرکٹ پوچھ سکتا ہے، یہ پوچھ سکتا ہے کہ پنجاب کی سب سے بڑی ڈویژن کون سی ہے، وہ بہاولپور ہے۔ اسی طرح پوچھ سکتا ہے کہ جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے وہ کون سے علاقوں میں آتا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ نادران ایریاز میں ہے، ادھر ان کا آتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا اگلا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف 1965 وار ہو واز دا کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرمی وار۔ تو ادھر بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ غلطی کر دیتے ہیں، وہ ایوب خان کا نام لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت صدر تھے۔ جو کمانڈر ان چیف تھے وہ جنرل محمد موسیٰ خان تھے۔ تو یہ بھی آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1965 کی جنگ میں جو بھی اس وقت جو کمانڈر ان چیف تھے وہ جنرل محمد موسیٰ خان تھے۔ اسی طرح یہ جو فیمس انڈو پاکستان وارز ہیں اس کے بارے میں جب میں نے پیپر دیا تھا تو وہ ایک کویسچن اس نے یہ بھی دیا تھا 1965 وار کے حوالے سے کہ وہ کتنے دن جاری رہی تھی۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1965 کی جنگ 17 دن جاری رہی تھی۔ اسی طرح جو 1971 کی جنگ تھی وہ 13 دن جاری رہی تھی، اور جو کارگل وار تھی 1999 میں ہوئی تھی وہ میرے خیال سے مور دین 2 منتھس جاری رہی تھی۔ تو یہ جو تینوں سوال ہیں کتنی دنوں والا کہ ڈیوریشن کتنی تھی انڈو پاکستان وار کی، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح اگلا جو سوال پوچھتا ہے کہ 1971 کی جنگ میں کون تھے کمانڈر ان چیف، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایوب خان نے ہینڈ اوور کیا تھا جنرل محمد یحییٰ خان کو، تو وہ تھے اس وقت 1971 کی وار میں کمانڈر ان چیف وہی تھے۔ اسی طرح اگلا کویسچن پوچھ رہا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف کارگل ان 1999 دا چیف آف آرمی اسٹاف، کہ آرمی چیف کون تھے اس وقت۔ تو اس وقت صدر وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف، اور جو مشرف صاحب تھے جنرل پرویز مشرف، اس وقت وہی آرمی چیف تھے۔ تو یہ بڑے بیسک سے کویسچن ہیں، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ مشرف صاحب نے کب مارشل لاء لگایا تھا، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 12 اکتوبر 1999 کو لگایا تھا۔ اسی طرح جو ہمارا اگلا کویسچن ہے وہ یہ ایگزامنر پوچھ رہا ہے کہ K2 پیک از دا ڈیش ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ، کہ K2 کا شمار کون سے نمبر پہ بلند ترین چوٹیوں میں ہوتا ہے، تو وہ ہمیں پتہ ہے دوسری دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ پہلی جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ تو ہمارے پیپر میں سوال آیا تھا ہو واز دا فرسٹ ایور ٹو کلائمب آن دا ماؤنٹ ایوریسٹ، تو اس کا جواب تھا سر جارج ایوریسٹ تھے، جس کی وجہ سے